شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا گیا تو معبود باطل ہے، جھوٹا معبود ہے۔ سچا معبود جس کی عبادت کی جائے حق کے ساتھ، وہ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان سے بھاری ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم چیز ہے، جس نے اس کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دلوں کو سکون دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو اللہ والا بن جائے، جو توحید والا بن جائے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ جیسے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان بوسیدہ ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان کو تر و تازہ کر دے، تو دلوں کا سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل مولا کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے بدلتا ہے، پھیرتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پہ ہی پھیرنا۔ جو لذت سجدے میں ہے، ہاں سجدہ دل سے ہو، سجدے میں آنسو بہتے ہوں تو یاد کیجئے، پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقیدہ توحید انسانیت کو انسانیت کے در سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ وہ جو خالق و مالک کو بھلا بیٹھے، وہ جنہوں نے اپنا رشتہ اغیار سے جوڑ لیا، وہ جو انبیاء کے پہلے پیغام کو بھلا بیٹھے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلانا وہ عظیم پیغام ہے جو ہر دور کے نبی نے اپنی امتوں کو دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، مولا فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں ہی رسول بھیجے، اور ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دیا، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابل جو طواغیت پوجے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو ماننا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار نہ ہو۔ اگر کوئی اللہ کو بھی مانے اور بالغ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کرے، دونوں کے ساتھ کام چلانا چاہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ عقیدہ توحید وہ عظیم نور ہے، جب یہ انسان کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، تو انسان کا زندگی کا ہر پہلو جگمگا اٹھتا ہے۔ مواحد وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو غیر اللہ سے اپنی نسبت توڑ لے لیکن خالق سے نہ جڑے۔ توحید تو نام ہے غیر اللہ سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑنے کا نام۔ ایک شخص توحید کا دعوے دار ہے کہ میں عقیدہ توحید کو سمجھ چکا ہوں، اس عقیدے کو مان چکا ہوں، لیکن وہ اپنی عملی زندگی میں خالق و مالک سے جڑا نہیں ہے، تو وہ توحید کے مقصد کو نہیں پا سکا۔ توحید وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ عظیم پیغام ہے، وہ عظیم بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ مالک کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ عظیم
منہج ہے کہ اس کو سمجھے بغیر انسانیت جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی. اسی لیے ہر نبی کی کوشش، ہر نبی کا پہلا پیغام، تمام انبیاء کا، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیغام توحید کو سمجھایا، اور سب سے پہلے صحابہ نے اس پیغام کو سمجھا، سمجھ کے اپنی زندگیوں میں لاگو کیا، اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے لازم ہے اب وہ عقیدہ توحید کو سمجھے منہج صحابہ پر چلتے ہوئے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی چنی گئی جماعت کے لوگوں نے تسلیم کیا، ویسے ہم اس پر ایمان لائیں. جو یہ کہتا ہے کہ میں عقیدہ توحید کو سمجھنا چاہتا ہوں، ماننا چاہتا ہوں، تو اس پر لازم ہے سب سے پہلے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ رب کوئی. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو رب اللہ ہے، معنی خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اس دھرتی پہ کوئی اور خالق و مالک نہیں ہے. انسان کتنا ہی افضل و اعلیٰ ہو، انسان کتنا ہی بزرگ و برتر ہو، انسان اپنی ذات کے امور کا مالک نہیں ہے، غیروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے آسان سے جملے میں بات سمجھاتا ہوں، انتہائی آسان، دل میں اتر جانے والی گفتگو. انسان اپنی ذات سے متعلق معاملات میں خود مختار نہیں ہے. میں انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماریاں بھی آتی تھیں، تکلیفیں بھی آئی تھی، ہجرت بھی کرنی پڑی تھی، بیٹیوں کو طلاق بھی ملی تھی، احد میں زخمی بھی ہوئے تھے، زوجہ محترمہ پر تہمت بھی لگی تھی، زہر والا کھانا بھی پیش کیا گیا تھا. وہ کون سی تکلیف ہے جو امام الانبیاء پہ نہ آئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جب پیارے حبیب اپنی ذات پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال نہ سکے تو وہ کسی اور کی مصیبت کیسے ٹال سکتے ہیں؟ مختار کل وہ ہے جس کو خالق اور مالک کہا جاتا ہے، جو چاہے کرے. نہیں جی آپ نہیں مانتے، اللہ بھی مختار کل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہے. ہم کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے سمجھانے کے لیے بات مانتے ہیں. قیامت کے دن شفاعت پہ آپ کو یقین ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں ان پیاروں میں شامل کر دے جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. جو مختار کل ہوتا ہے، جس کے اختیار میں سارا کچھ ہو، وہ سفارش تو نہیں کرتا نا، وہ تو آرڈر کرتا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. آپ کسی وزیر کے پاس گئے اپنا کوئی مسئلہ لے کے، وزیر کے کنٹرول میں وہ بات نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا پیارا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرے محلے کا ہے. اب وہ کس کو کرے گا سفارش؟ وزیر اعظم کو. وزیر اعظم اس کی بات مان لے گا. کیوں؟ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے. وزیر اعظم کے پاس جاؤ اور وہ ایم این اے کو سفارش کرے، ممکن ہے یہ؟ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پیارے نبی سفارش کریں گے. ہر کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی شفاعت کریں گے. تو معنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے. اگر مختار کل ہو تو شفاعت ختم، پھر تو آپ آرڈر کریں یہ جنت میں، یہ جہنم میں، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو. آپ تو آخری لمحات تک اپنے چچا کی بھی منت کرتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. ایک بار میرے کان میں پڑھ دے تاکہ میں اللہ کے ہاں تیری شفاعت کر سکوں. تو مختار کل وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ رب ہے. اس توحید ربوبیت کو تسلیم کریں. اس کو ماننے کے بعد پھر اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان لائیں. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں. اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا اور یکتا ہے. جو صفت میرے مولا کی ہے ویسی صفت کسی اور میں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں. ہمارا ایمان ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ اللہ کے حوالے سے بتا دیا، اللہ کی صفات ہم تک پہنچی کلام الہی کے ذریعے یا فرمان محمد الرسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس میں نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کمیاں کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہتے ہیں جی وہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا، نہ اللہ خالق و مالک و مخلوق پہ مشابہت تشبیہ دیتے ہیں، نہ مولا کی کسی صفت کے معنی کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں یہ صفت کمال ہے اللہ خالق کا، کیسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کیفیت کا علم اللہ کو ہے، ہم ویسے ہی ایمان لانے پر پابند ہیں جیسے قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا۔ ہم نے خالق و مالک کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی صفات کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ مالک کی صفات کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اس کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ اپنے عرش پر قائم ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اب اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ وہ تو لا محدود لا مکان، عرش پہ کیسے آیا؟ یہ فلسفیوں کی بات ہے، یہ منطقیوں کی باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم ایمان لے آئے کیونکہ قرآن نے ہمیں خبر دی الرحمن علی العرش استوى، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ویسے مانیں گے جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ وہ اللہ ہے، وہی غفور الرحیم ہے، شدید العقاب ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ہم اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے پیارے ناموں کو بھی مانتے ہیں۔ اس کو ماننے کے بعد جو یہ سمجھتا ہے کہ میں توحید کو جان جاؤں، مان لوں، اس کو سمجھ لوں، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں، اس کو لازم ہے کہ وہ توحید الوہیت کو تسلیم کرے، اس پیغام کو سمجھے جو مولا نے پوری انسانیت نہیں بلکہ پوری کائنات کی طرف پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا گیا تو معبود باطل ہے، جھوٹا معبود ہے۔ سچا معبود جس کی عبادت کی جائے حق کے ساتھ وہ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہوئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو آسمان و زمین پہ بھاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کوئی بتا دے ورد جو میں کرتا رہوں پڑھتا رہوں، تو مولا نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کو، اس کو پڑھا کرو۔ کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مالک نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سات آسمانوں کی مخلوق، 7 زمینیں جسے ہماری زبان میں 14 طبق کہتے ہیں، یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ سے تولا جائے تو یہ ساری مخلوق ہلکی ہوگی، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان سے بھاری ہے، یہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم چیز ہے جس نے اس کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ مالک وہ مولا ہے جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، جس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، جس سے بھروسے توکل، انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی سبب اختیار کرتا ہے، وہ اختیار کرتے ہوئے بھی اس کا بھروسہ سبب پہ نہیں ہوتا، مولا پہ ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہے اس کا کیا کروں، اللہ توکل باہر چھوڑ دوں؟ آپ نے کہا اعقل ہے، گھٹنا باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ سبب اختیار کرنا اسلام کا حکم ہے، لیکن بھروسے سبب پہ نہیں کہ گولی کھا لی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹیکا لگ گیا اب ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، ہم نے یہ سبب اختیار کیا ہے، لیکن شفا ساری کی ساری صرف ایک عرش والے مولا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جس کے لیے نذر و نیاز دی جاتی ہے۔ جب انسان اس توحید کو سمجھتا ہے تو توحید انسان کی زندگی کو مرتب کرتی ہے، انسان کی زندگی کو منور کرتی ہے، انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کیوں؟ انسان ہر معاملے میں مخلوق سے کٹ کر خالق کا ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، ہر مسئلے میں وہ اللہ کے ساتھ ایک ایسے پیار اور محبت کے رشتے میں بچ جاتا ہے کہ پھر
اسے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، اسے کسی اور پہ امید نہیں ہوتی، اسے کسی اور پہ بھروسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی ساری امیدیں خالص ایک اللہ سے ہوتی ہیں۔ وہ اطاعت بھی کرتا ہے تو مولا مالک کی کرتا ہے۔ اللہ مالک نے عقیدہ توحید کو دلوں میں پختہ کرنے کے لیے بڑی پیاری مثال دی۔ قرآن حکیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 کو سنیے، مولا فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تم دیکھتے نہیں اللہ نے اس کلمہ طیبہ کی کتنی پیاری مثال دی ہے، ایک پیارے درخت کے ساتھ اس کو اللہ مالک نے مثال میں بیان کیا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسا درخت جس کی جڑ ثابت ہے، زمین میں مضبوط ہے، زمین میں اندر تک اس کی جڑ گئی بھی مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمان کی طرف بلند ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ پیارا درخت ہے، یہ بنیاد ہے جو زمین میں گئی ہوئی، سمجھیے اس کو اللہ کے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ توحید 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 کی بات کرتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ناجائز ظلم نہ کرو۔ نہیں بھائی، نہیں بھائی، اصلها ثابت، پہلے زمین میں، بنیاد میں، ہر عمل کی بنیاد میں، نماز کی بنیاد، روزے کی بنیاد، حج کی بنیاد، زکوٰۃ کی بنیاد، صدقے کی بنیاد، مسجد بنانے کی بنیاد، کنواں کھدوانے کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے تو نماز قبول، یہ ہے تو روزہ قبول، توحید درست ہے تو حج قبول، توحید درست ہے تو رمضان کے اندر عبادتیں، محنتیں قبول ہوں گی، اعتکاف قبول ہوگا، صدقہ قبول ہوگا۔ اگر بنیاد میں یہ نہیں ہے تو یہ اوپر والی ٹہنی کھڑی ہو سکتی؟ فرعوها فی السماء، یہ ٹہنی آسمان میں کب بلند ہوگی؟ جب جڑ کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا۔ عبادت سے پہلے توحید ہے، ایمان بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پوری بلڈنگ عبارت کھڑی ہوتی ہے۔ تؤتی اکلہا، یہ اپنا پھل دیتا ہے، یہ رزلٹ دیتا ہے۔ توحید کو سیکھنے کے بعد رزلٹ نکلتا ہے، اور سب سے پیارا رزلٹ کیا ہے؟ جو توحید کو سمجھ لیتا ہے وہ نیک عملوں کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ نے جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دی، آپ نے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا، اب اسے ہر مسئلے پر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس کے لیے ہر مسئلے میں نور کا مینارہ بن جائے گا۔ وہ کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے رکے گا کہ میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے اس پہ پکڑے گا تو نہیں۔ اس کی ساری زندگی درست ہوگی اگر آپ نے اس کو توحید سمجھا دی، اگر آپ نے اس کو غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا، آپ نے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ عمل صالح وہ پیارا پھل ہے لا الہ الا اللہ کے درخت کا۔ جب انسان توحید کو سمجھتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ پیار سے کہ عرض کرتا ہوں کہ توحید کو ماننے والا، توحید کو سمجھنے والا، توحید پہ عمل کرنے کا دعوے دار فجر کی نماز پہ سویا رہے، اللہ کی محبت اسے اٹھائے گی، اللہ کا پیار اسے اٹھائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لذت اس کو اٹھائے گی۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی بھائی کی فلائٹ ہو، پاکستان انڈیا چھٹی جا رہا ہے، اور اس کی فلائٹ بالکل اس ٹائم پہ ہے جب نماز فجر کی کھڑی ہوتی ہے، اس کے قریب قریب ہے، کیا خیال ہے؟ بے پرواہ ہو کے سوئے گا نا رات کو؟ اٹھ کے تو چلے جاؤں گے، نہ اٹھے تو کوئی گل نہیں، اگلی فلائٹ کرا لیں گے، یا ٹینشن رہے گی اس کو؟ 4 الارم لگائے گا، کمرے والوں کو بھی کہے گا یار میری آنکھ نہ کھولی تو اٹھا دینا بھائی، کہیں 3000 کا ٹکٹ لیا ہے، چھٹی ہے، سارا کچھ تیاری ہے، میں سویا نہ رہ جاؤں۔ یہ فلائٹ مس ہونے کا ڈر اس کو پرسکون ہو کے سونے نہیں دے گا، اور اس ٹینشن میں وہ اپنے ٹائم پہ اٹھے گا، 10 الارم لگائے گا، کئی دوستوں کو کہے گا، سونے سے پہلے بھی پریشانی میں ہی سوئے گا۔ اور جس کی فجر کی نماز رہ گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال، اس کا اہل و عیال برباد ہو گیا۔ مال و اہل و عیال کی بربادی ہے عصر کی نماز میں، اگر اس کو چھوڑ دیا، اگر یہ فوت ہو گئی۔ الا من رحم ربی،
ہمارے ہاں آج کل ہمارے ملکوں میں جادو کی بیماری بہت زیادہ ہے. یہ جادو کے جو مریض ہیں نا، آپ ان کو جا کے چیک کر سکتے ہیں، ان کی عصر کی نماز ضائع ہوتی ہے، اور عصر کے بعد شیطان ان کو ایسا مصروف کرتا ہے کہ شام کے اذکار نہیں کرنے دیتا کسی نہ کسی پنگے میں. جو جادو کے زیادہ مریض ہیں وہ مغرب سے پہلے ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ شیطان نے کام کرنا ہوتا ہے، وار کرنا ہوتا ہے. اور اگر اللہ سے محبت ہو، پیار ہو، اور وہ اٹھ کے نماز پڑھے، اذکار کرے، تو شیطان کچھ کر سکتا ہے. اللہ سے دوری کے نتیجے میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، یا بعض حالات میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، انسان کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بنتا ہے. تو توحید کا پہلا پھل، انسانی زندگی پہ توحید کا پہلا اثر کہ نیک اعمال مواحد کے لیے انتہائی آسان ہو جاتے ہیں. انسان کے دل کو سکون کی وہ دولت ملتی ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی خرید نہیں سکتا. توحید سمجھ آ گئی، اب اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرے رزق کا ایک دانہ بھی کوئی مجھ سے چھین، میرے سانس زندگی کے اس میں سے ایک لمحہ کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. مجھے بارہا لوگوں کے فون آتے ہیں، آپ کی زندگی میں 10 دن باقی رہ گئے، بس 10ویں دن گولی مار دیں گے آپ کو. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میں کس رات کو قبر میں سوؤں گا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، نہ تیرے باپ کے ہاتھ میں، یہ تو میرے مولا کے ہاتھ میں ہے. نہ تیری گولی مجھے مار سکتی، نہ تیری تلوار مجھے کاٹ سکتی، جب تک میرے مولا نے میرا زندہ رہنا لکھ دیا ہے. تو مواحد پرسکون ہوا کرتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی اللہ پر ایسی محبت اور پیار کی ایک دوستی کا بندھن ہوتا ہے مولا کے ساتھ. وہ جانتا ہے جو رب نے میرے لیے خیر لکھی ہے اس کو شر میں کوئی نہیں بدل سکتا، اور جو اللہ کی طرف سے آزمائش آنی ہے اسے پوری دنیا مل کے ٹال نہیں سکتی. تو توحید کا ایک بہت بڑا اثر انسانی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے. اب سکون کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں ہے. دلوں کو سکون دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ دلوں کو سکون دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور جو اللہ والا بن جائے، جو توحید والا بن جائے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. اور جس نے خالق و مالک کو چھوڑ دیا وہ پریشان، وہ بے سکونی کی زندگی میں ہوتا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان بوسیدہ ہوتا ہے تم میں سے کسی کے دل میں جیسے تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے. کپڑا پرانا ہوتا ہے، ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تمہارے دل میں ایمان کی تجدید کر دے. جیسے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں اسی طرح ایمان بوسیدہ ہوتا ہے. اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان کو تر و تازہ کر دے. تو دلوں کا سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل مولا کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے بدلتا ہے، پھیرتا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پہ ہی پھیرنا. اور جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بے سکون اور پریشان. جب ایمان نہ ہو، شرک دل میں گھر کر لے، بندہ اچھا بھلا تیار ہو کے بچوں سے مل کے بیوی کو سلام کر کے بریف کیس اٹھا کے باہر نکلتا ہے، 5 منٹ میں واپس آ جاتا ہے. بیگم پوچھتی شیخ صاحب تسی تے کتنے گئے سو؟ او کالی بلی راہ کٹ گئی سی راستے چوں، اگوں لنگ گئی سی کالی بلی. اور پیر صاحب نے بتایا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ دینا تو بس وہ سفر. ہمارے یہاں چلتا نا، ارے صبح صبح کیا تیرا منحوس چہرہ دیکھ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا خالق سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دل کو سکون نہیں ہوتا. صبح صبح کسی کی دکان پہ چلا جاؤ جو ادھار پہ سامان دیتا ہے، اسے کہو لہ پہلا گاہ کی ادھار آ رہا ہے، سارا دن ادھار ہی چلے گا. تیرا رزق تو تیرے رب کے ہاتھ میں تھا. یہ غیب کی خبریں تجھے کہاں سے مل گئی کہ پہلا ادھار دیا تو سارا ادھار ہوگا؟ پہلے دن کوئی گندا بندہ مل گیا تو اب سارے دن ایسے لوگ ملیں گے. جس کے دل میں ایمان اللہ کے ساتھ رشتہ پختہ ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. اور بے سکونی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر ایمان کمزور ہوتا ہے. آؤ دلوں میں ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحیح مسلم میں سیدنا عباس سے روایت رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان
اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کے دل نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، یعنی مومن ہو گیا، ایمان اس کے دل میں داخل ہو گیا. جملہ ہے کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک شخص کی شادی ہو گئی، بیگم اس سے اپنے خامن سے بڑی راضی ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، اخلاق کا بھی بڑا اچھا ہے، جیب بھی کھلی ہے، پیسے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اور بھی ہر لحاظ سے راضی ہے. اب اس کی سہیلیاں، اس کی پڑوسنیں اپنے اپنے خامندوں کی جتنی مرضی تعریف کر لیں، وہ کیا کہے گی؟ جے ہو جائے میرا ہے نا تو کسی نے نہیں لبا، جو مجھے ملا ہے نا تمہارا جتنا بھی اچھا ہو پر میرے والے کے برابر کا. اگر راضی ہے اپنے خامن پہ راضی ہے، اور اگر عورت راضی نہ ہو معاملہ خراب ہی رہتا ہے نا. پھر جو آئے گا اس کو شکایت، میرا تو مارتا ہی رہتا ہے، میرا تو یہ کرتا رہتا ہے، کنجوس ہی بڑا ہے، روٹی بھی نہیں کھواندا. ہر آنے والے کو شکایت، ہر آنے والے کو شکایت. الا من رحم ربی، اکثریت کی حالت یہی ہوتی ہے کہ بہترین مشغلہ خامندوں کی چغلی ہے. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، راضی نہیں ہے. مثال دینی تھی تاکہ عام فہم بات دل میں اتر جائے. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا. اب وہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے گا؟ کسی اور در کا سوالی بنے گا؟ کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے گا؟ وہ کبھی اللہ کی شکایت کرے گا؟ او جی میں اتنی دعائیں مانگی اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ لگتا ہے ہماری سنتا نہیں ہے، ہم تو اتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ پھر بھی نہیں سنتا. جو اللہ کے رب ہونے پہ اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، مولا میرا رب ہے، اب وہ نہ کبھی اللہ کی شکایت کسی کے سامنے کرے گا، نہ یہ کہ اتنی دعائیں مانگی اللہ سنتا ہی نہیں ہے. بس اللہ خاص لوگوں کی سنتا ہے، ہر بندے کی نہیں سنتا، ہر بندہ نہیں اللہ کو سنا سکتا. نہیں، وہ اللہ کے رب ہونے پر رب مان کر راضی ہو گیا ہے. اب وہ مانگے گا تو اللہ سے، وہ ڈرے گا تو اللہ سے، اس کی محبت ہوگی تو اللہ سے، اس کی عبادتوں کا مرکز ہوگا تو مولا و مالک. وہ کسی کو اللہ کی عبادت کا حصے دار. جب اس طرح توحید اس کے اندر داخل ہو جائے گی تو گارنٹی گئی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ایمان کو چکھ لیا. اور دوسری بات، وبالاسلام دینا، وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا کہ اسلام میرا دین ہے. اب اس کے سامنے ویلنٹائن ڈے آئے، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اور مسلمان یہ کام نہیں کرتا. اس کے سامنے کرسمس ڈے آئے، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں، اسلام نے مجھے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی. جی ترقی یافتہ دور ہے، تم تو بڑے دقیانوس قسم کے ہو ہیں، تو کسی گرل فرینڈ کو پھول بھیج دو. تو کسی نے پوچھا جی ہاں جی کیسا رہا ویلنٹائن ڈے؟ جی بہت اچھا رہا. کیا کیا؟ کہا اپنی گرل فرینڈ کو بہت پھول بھیجے میں نے، اور ہم نے باہر آؤٹنگ بھی کی، کھانا بھی ہوٹل میں کھایا، اور بڑا اچھا دن گزرا. کہا اچھا ماشاءاللہ آپ نے اپنی گرل فرینڈ کو بہت گفٹ دیے، اور بہن کو کتنے گفٹ آئے؟ اب وہ بہن ایسی نہیں ہے. کہا پھر وہ آپ کی خاندان میں سے نہیں ہے، آپ ایسے ہیں تو وہ ایسی کیوں نہیں ہے؟ زنا ایک ادھار ہے، زنا ایک ادھار ہے. آج کسی کی بہن سے کر لو، کل اپنی بہن میں بھر لو گے. کسی کی بیٹی سے کر لو، کل اپنی بیٹی میں. ایک شخص آئے تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دیں. صحابہ نے بڑے غصے سے دیکھا، آپ نے قریب آؤ میرے پاس، پاس آگے بٹھا لیا. کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے راضی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، میں قربان جاؤں میری پھوپھی سے کوئی زنا کرے میں نہیں راضی ہوتا. کہا جیسے تو راضی نہیں ہوتا اسی طرح لوگ بھی راضی نہیں ہوتے کہ ان کی پھوپھی سے کوئی شخص بدکاری کرے. خالہ کے لیے راضی ہوتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں قربان جاؤں آپ پہ، میں خالہ کے لیے راضی ہوں. کہا اپنی بہن کے لیے راضی ہے؟ کہا میں اپنی بہن کے لیے بھی راضی نہیں. اپنی بیٹی کے لیے راضی؟ کہا میں اس کے لیے بھی راضی نہیں. کہا جس طرح تو اپنی بہن، بیٹی، خالہ، بیوی، بھانجی کے لیے راضی نہیں، اسی طرح لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس پہ راضی. اپنے پیارے ہاتھ کو اس نوجوان کے سینے پہ رکھا کہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. وہ کہتا میں نے پیارے حبیب سے بڑھ کر پیارا استاد کوئی نہیں دیکھا. میں جب آپ کی مجلس میں آیا تو مجھے سب سے پسندیدہ عمل زنا تھا، اور جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو میرے دل میں سب سے برا عمل زنا تھا. یہ ادھار ہے،
آج تم کسی کو ویلنٹائن ڈے پہ اپنی معشوقہ بنا لو تو نہ بھولنا کل کوئی تمہاری کو بنائے گا. جو راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پہ شادی کرے گا تو اسلام کے مطابق, لباس ہوگا تو اسلام کے مطابق, کاروبار ہوگا تو اسلام کے مطابق, معاملات ہوں گے تو اسلام کے مطابق. یہ دو باتیں اس کے دل میں آ گئی. تیسری بات کیا ہے؟ وَبِ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے راضی ہو جائے. جو نبی کو اپنا آئیڈیل مان کے راضی ہو جائے وہ کسی اور کے راستے کو تلاش کرے گا, وہ کسی اور کے فرامینوں کو ڈھونڈے گا. وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ذرا دیکھو ہمارے حضرت جی نے کیا فرمایا ہے. بات تو ٹھیک ہے, حدیث میں تو ہے, لیکن اس حدیث کا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا کہ وہ بھی یہی کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ وہ پیار نہیں ہے جو پنڈ کے مولوی کے ساتھ پیار ہے. اس نے ایمان نہیں چکھا. ایمان اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی, اسلام کے دین ہونے پہ راضی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی. جو ان تین باتوں پہ راضی ہو گیا اس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا, یعنی وہ مومن بن گیا. تو جس کے دل میں ایمان آ جائے وہاں پر سکون کی دولت آ جاتی ہے. کیا دنیا کی لذتیں اور خواہشات کے حصول میں وہ سکون ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے ایک ولی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم جب راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور جو لذت اور سکون ہمیں ملتی ہے, اگر امراء کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنے سکون میں ہے, وہ ہم سے لڑائی کر کے اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو سکون اللہ کے ساتھ. امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اگر زندگی میں نماز نہ ہو تو مجھے زندگی سے ہی پیار نہ ہو. زندگی سے پیار اس لیے ہے کہ کچھ لمحات ملتے ہیں جب میں اپنے ماتھے کو خاک میں رکھ کے اپنے مولا کی عظمت کے ترانے گاتا ہوں. یہ ہے توحید کا اثر انسان کی زندگی پہ کہ اس کے دل میں اللہ کا پیار. پھر یہ نہیں ہے حی علی الصلاۃ کی آواز گونج رہی اور بندہ کہہ رہا جی آج نیند بڑی آئی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. اور ابھی پاکستان اور انڈیا کرکٹ ٹیموں کا میچ جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم سے کم ٹینشن والا نہیں ہوتا, خاص طور پہ جب شاہد آفریدی صاحب بیٹنگ کر رہے ہوں. پھر تو پتہ ہوتا ہے کسی بھی گیند پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی دروازہ بند کر دیں مسجد کا, میچ ختم ہوگا تو پھر ہم زور اثر اکٹھی کر لیں گے. بارش میں بھی تو اکٹھی ہو جاتی ہے, تو میچ میں نہیں اکٹھی ہو سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر وہ سمجھ لے کہ توحید اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوئی ہے. توحید کا اثر یہ ہے کہ اس کو پھر ہر کسی کی ناراضگی آسان لگتی ہے, رب کی ناراضگی آسان نہیں ہوتی. آئیے دل کا سکون پانا ہے تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور نسخہ سنتے ہیں جسے سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضہ بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان, تین باتیں جس میں پیدا ہو جائیں اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جس بھائی کے کان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اس کو اپنے فضل سے ایسا بنا دے جن کے دل میں ایمان کی مٹھاس گھر کر جاتی ہے. تین کام, تین باتیں, تین چیزیں دل میں اتر گئی تو سمجھ لو ایمان اتر گیا. اور جس دل میں ایمان ہو وہاں سکون ہوتا ہے. اللہ کا ایک ولی ہے, درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے, اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور سابقہ زندگی میں ریشم پہ سونے والا, خدام اس کے آگے پیچھے پھرنے والے. اور جب اللہ کی طرف آیا تو ہر کسی کو آزاد کر کے اللہ مالک کو راضی کر لیا اور دنیا سے منہ موڑ کے دین کی طلب اور دین کی خدمت میں لگ گئے. تو شاگرد آ کر کہنے لگے, امام صاحب ایک سوال کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے اللہ اس کے بدلے میں ضرور کچھ دیتا ہے. تو آپ نے وہ جو آپ کی شاہانہ زندگی تھی اس کو چھوڑ کے یہ زندگی اپنائی ہے, اس کے بدلے میں اللہ نے وہ کون سی دولت ہے جو آپ کو دی؟ پیسہ تو ختم ہو گیا, وہ غلام, وہ بکریاں, وہ اونٹ, وہ تو سب آپ نے اللہ نام پہ دے دیے, مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیے. آپ کو اللہ نے اس کے بدلے میں دیا کیا؟ کہا بتاؤں کیا دیا؟ بہت بڑی دولت دی ہے, اور وہ دولت یہ ہے کہ میں جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں بڑا ہی پرسکون ہوں, مجھے ٹینشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 ریال بھی ہوتا ہے لیکن سونے کے لیے ان کو رات کو موٹی وال کی گولی کھانی پڑتی ہے.
نیند کیوں؟ وہ بستر پہ آتے وہ یہ نہ کر دے، میرے خلاف درخواست نہ دے دے، وہ یہ نہ کر دے، وہ یہ نہ کر دے. اس کو ذہن میں سوچیں، ٹینشنیں اتنی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی وہ پہلے جو نا تھوڑی سی دوائی کی پوٹنسی بڑھا دیں، اس سے نیند نہیں آتی. وہ پہلے 1 گولی کھاتا تھا، پھر 2 کھانے لگ گیا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ دائیں کرمٹ لیٹے اللہم باسمک اموت واحیہ پڑھا اور غائب ہو گئے اس دنیا سے. یہ سکون کی دولت ہے. یہ سکون کیسے ملتا ہے؟ آئیے پیارے حبیب کا فرمان سنتے ہیں. جس کے دل میں یہ 3 باتیں آ جائیں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو. یہ جملہ کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے، زندگی سدھارنے کے لیے ایک راستہ ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہوگی، وہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے گناہ کرے گا؟ وہ معاشرے سے ڈر کے گناہ کرے گا؟ وہ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے گناہ کرے گا؟ وہ ماں باپ کے سامنے مجبور ہو کے گناہ کرے گا؟ وہ قوم قبیلے سے ڈر کے بدعات، شرکیات، خرافات کے راستے پہ چلے گا؟ وہ اپنی خواہش کو آگے کر کے اللہ کی محبت کو شکست دے گا کہ آج دل نہیں چاہ رہا فجر پڑھنے کو، ٹھنڈ بڑی ہے، آج نہیں پڑھیں گے، آج وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا، بہت ٹھنڈا پانی ہے، یا جون جولائی کی تپتی ہوئی دوپہر ہے اور ظہر کا وقت ہے اور ہاتھ لگتا نہیں ہے پانی کو، اتنا گرم ہے، تو کوئی بات نہیں، آج کی نماز چھوڑ دو، عشاء کے ساتھ اکٹھی پڑھیں گے. جہاں اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کا ماجرا آئے گا، وہ سب کو چھوڑ دے گا، کسی اور کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ فوقیت نہیں دے گا. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما کہ کائنات کی ساری محبتیں تیری محبت کے تابع ہو جائیں. ہمارے دل میں پیار ہو تو تیرا ہو اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ شرک کی دلدل میں ڈوبے کیوں ہیں؟ غیر اللہ کی محبت میں آ کے. سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور جو لوگ اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے، جو لوگ اپنے باپوں کو سجدہ کر رہے، جو قبروں کو سجدہ کر رہے، جو ڈھیریوں کو سجدہ کر رہے، جو پتھروں کا طواف کر رہے، کیا ان کے دل میں ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے غالب نہیں آ گئی؟ بلکہ کیفیت تو یہاں تک ہو گئی، ایک پیر صاحب کو ہم نے اپنے بابا جی سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے کیسے دیکھا. وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جلال میں تھے، جلالی بابا تھے. انڈیا پاکستان کے بابے بھی مختلف ہوتے نا، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی، چلو میں آگے نہیں جاتا، یہیں تک ہی کافی ہے. بابا جی تشریف فرما اور مرید آیا، اس نے کہا پیر جی السلام علیکم. پیر صاحب نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے. ڈر گیا بھی، پیر صاحب غصے میں بیٹھے ہیں، باہر نکل گیا. پیر کے کسی خاص آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے پیر صاحب کو سلام کیا، تو پیر صاحب نے سلام کا جواب دینے کی بجائے مجھے ڈانٹ کے نکال دیا. تو میں تو محتاج ہوں پیر صاحب کی طرف سے کوئی کرم ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے، کوئی کچھ خیرات مل جائے. میں تو اسی لیے ان کی مجلس میں گیا. کہا بے وقوف تو کتنا پاگل ہے. یاروں دوستوں کو کہا جاتا ہے السلام علیکم، آدمی عام آدمی کو، بھائی بھائی کو، یار یار دوست کو سلام کہتا ہے. وہ جو شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جلالی بابا جی جو بیٹھے ہیں، وہ پیر صاحب نہیں ہیں، وہ تو صاحب منبع سلامتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلامتی ان سے پھوٹتی ہے، وہ سلامتی والے ہیں، منبع سلامتی ہیں، منبع ولایت ہیں. اور وہ پیر نہ سمجھو اس کو، بلکہ پیر کے روپ میں وہ حقیقی ذات اس کے اندر آ چکی ہے. آنکھ اس کی پھڑک رہی ہے، بھاگ کے جاؤ اور اس کے قدموں میں گر جاؤ اور دونوں قدموں کو زور سے پکڑ کے آواز لگاؤ سبحان ربی الاعلی. کام نے بہت عرصے تک پیر جی کی اس کرامت پہ پردہ ڈالے رکھا تھا، آج تمہیں بتا رہے ہیں یہ ہے ہمارے پیر صاحب، یہ ہے ہمارے حضور جی کی شان. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے دکھ سے، بڑے افسوس سے، ترس کھاتے ہوئے اس مسکین پر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، کیا اس کے دل میں کوئی اللہ کی محبت ہوگی؟ آئیے، منبع سلامتی کون ہے؟
وہ کون ہے جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا السلام علیکہ؟ ہم آپ کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سناتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یہ خدیجہ آ رہی ہے، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے، اس کو جبرائیل کا سلام کہیے اور اس کو خوشخبری دیجئے اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خدیجہ تیرے اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے۔ خدیجہ تیری شان کا کیا کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ سیدہ جواب میں کہتی ہے ان اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلامتی والا ہے، سلامتی کا منبع تو مولا و مالک ہے، وہی تو السلام ہے۔ جبرائیل پر بھی سلام ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ نہیں کہا اللہ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا اللہ نہیں کہا اللہ پر سلام ہو، یہ نہیں کہا اللہ السلام ہے، ساری سلامتی یہ تو مولا کے ہاتھ میں ہے، مولا کی طرف سے جبرائیل پر بھی سلامتی ہو، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ محدثین لکھتے ہیں اس جملے سے سیدہ کی فقاہت نظر آتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی زیادہ تھی۔ وہ اللہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ تو سلامتی والا ہے، وہ تو سلام ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا۔ یہ سیدنا ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقولوا السلام علی اللہ، یہ نہ کہو اللہ پر سلامتی ہو، فإن اللہ هو السلام، اللہ ہی تو السلام ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ سلام تو دوستوں کو کرتے ہیں، تو نے پیر کو کہا السلام علیک، یعنی پیر پہ کو سلامتی کرنے والا، پیر ہی تو اللہ کی صورت میں دنیا پہ آیا ہے، اس پر سلامتی کون کرے گا؟ یہ منبع سلامتی ہے۔ اے مسکین انسان، کیا اس سے بڑا کفر کوئی اور ہوگا؟ اے مسکین انسان، کیا اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہوگا؟ وہ جو پیشاب کرتا ہے، وہ جو پخانہ پھرتا ہے، وہ جو سو جاتا ہے، وہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ جس نے مر جانا ہے، تو نے اس کو اٹھا کر اللہ کی شان عطا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان ملتا ہے دل کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایسا پیار ہو کہ ایسا پیار پھر کسی اور سے۔ دوسری چیز ایمان کو دل میں اجاگر کرنے کے لیے، ایمان کی مٹھاس دل تک اتارنے کے لیے کیا ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ محبت کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی زاویہ ہے، یہ پاکستانی میں پاکستانی، یہ انڈین میں انڈین، میں سندھی میں یہ سندھی، میں پنجابی یہ پنجابی، یہ محبت کی نشانی، یہ محبت کی وجہ ایک ہی ہے، یہ موحد ہے میں موحد ہوں، یہ رب کو مانتا ہے میں رب کو مانتا ہوں، یہ یا اللہ مدد کہنے والا میں یا اللہ مدد کہنے والا، بھلے یہ افریقہ کے کسی جنگل کا باسی ہے اور میں نیو یارک کے چمکتے ہوئے شہر میں رہتا ہوں، لیکن ہم دونوں کا رشتہ یہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں۔ جس نے اپنی زندگی اس طرح بنا لی، محبت صرف اللہ سے، پیار صرف اللہ کے لیے، کسی انسان سے کسی بنیاد پہ پیار نہیں ہو سکتا سوائے یہ اللہ کے دین پہ کتنا عمل کرتا ہے۔ جتنا دین پہ عمل زیادہ کرے گا اتنی محبتیں بڑھیں گی، اور جتنا کوئی انسان دین سے پیچھے ہٹے گا۔ اکثر آپ نے سوال سنا کہ ہمارے دوست ہیں نماز نہیں پڑھتے، بے نمازوں سے دوستی ہو کیسے سکتی ہے؟ خربوزہ خربوزے کے ساتھ پڑا رہے تو 2-3 ہفتے میں رنگ بدل جاتا ہے نا، اور یہاں 6 سال کے رومیٹ ہیں، ایک پکا نمازی ہے دوسرا پکا بے نماز ہے، دوستی برقرار ہے، کھانے اکٹھے ہیں، گپ شپ اکٹھی ہے، غم دکھ کے ساتھی ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھک رہا ہے دوسرا بالکل نہیں جھکتا، دوستی میں فرق نہیں پڑتا۔ تو معنی یہ ان کی دوستی اللہ کے لیے پیار نہیں ہے۔ آپ کا پیار جس سے ہو اللہ کے لیے، اور اگر ناراضگی بھی کسی سے ہے تو اللہ کے لیے۔ جب انسان یہ سوچ بنا لیتا ہے تو ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں اترتی ہے۔ اور تیسری بات سنیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کفر پہ جانا اتنا برا جانے گویا آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ آگ میں گرنا، خوشی سے کوئی گرے گا آگ میں؟ کوئی آگ میں خوشی سے جائے گا؟
صحابی کو امیر بنا دیا گیا, سفر پہ روانہ ہو گئے. راستے میں کہیں ان کے دل میں بات آئی کہ مجھے پتہ نہیں یہ امیر مانتے بھی ہیں یا نہیں, چیک کرتا ہوں یہ میری کتنی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں امیر بنا دوں اس کی جو اطاعت کرے گا وہ گویا میری اطاعت کرے گا. کہا آگ جلاؤ, آگ جل گئی. کہا مارو چھلانگے آگ کے اندر. تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے, آگ میں ہی گرنا تھا, پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. دوسرے نے کہا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا امیر کی اطاعت کرو, ہم چھلانگے ماریں گے. دونوں گروہوں میں بحث ہوئی, اتنے آگ بھی ٹھنڈی ہوگی, امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. جنہوں نے کہا تھا ہم نے کلمہ پڑھا ہی اس لیے ہے کہ آگ سے بھاگنا مقصود تھا, تو معنی کیا مومن خوشی سے آگ میں نہیں جاتا. جس طرح انسان آگ میں جانا برا جانتا ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں جو دل میں ایمان کے لذت کو چکھنا چاہتا ہے وہ کفر پہ آنے کو اتنا ہی مشکل سمجھے, وہ کفر پہ لوٹنے کو اتنا برا سمجھے گویا وہ آگ میں چھلانگ مار رہا ہے. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ پہ وس ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت جاگوزی ہو جاتی ہے, وہ کبھی غیر اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا. اسے قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جاتا ہے, جلا دیا جائے تو جل جاتا ہے, گاؤں والے نکال دیں تو نکل جاتا ہے, لیکن کسی حال میں بھی غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بناتا. جس نے یہ تین کام کر لیے تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس, ایمان کی محبت, ایمان کی لذت پیدا ہو جاتی ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کس بات کی؟ کہ رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے کی بڑی ہی لذت ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو مناتے ہوں. کتنے ہی وہ بد نصیب ہیں جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سارے سو گئے, اب کنڈیاں لگا کے ہم گناہ کریں گے, کنڈیاں لگا کے فلم دیکھیں گے, کنڈیاں لگا کے گانے سنیں گے, کنڈیاں لگا کے لوگوں کی آنکھوں سے بچ کے پھر بغاوت کریں گے. اللہ کے بندے, تو جس کو ناراض کرنے لگا ہے وہ کنڈی تو کیا تیرے دل کی باتوں کو جانتا ہے. دروازہ بند کر کے, حدیث میں آتا ہے نا کہ بدکاری کا اگر کوئی ماجرا ہو, زنا کا ماجرا ہو تو کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ. ہائے انسان اگر غافل ہو جائے تو کتنی ہلاکت ہے اس کے لیے. ہمارے ساتھ 4 گواہ ہمیشہ مستقل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری آنکھ, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارے قدم, یہ گواہ نہیں ہیں. آنکھ نہیں گواہی دے گی میں نے کیا دیکھا, کان نہیں گواہی دے گا میں نے کیا سنا, زبان نہیں گواہی دے گی میں نے کیا بولا, ران نہیں گواہی دے گی میں نے کیا کیا. یہ گواہ تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا. رات کا اندھیرا جب پھیلتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب رات کے اندھیرے میں اللہ کے ساتھ, اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ ہے, سوال کرنے میں جو مزہ ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ جو تنہائی کا وقت مجھے میسر تھا کہ جب چاہتا اٹھتا مصلی بچھا کے اپنے رب سے باتیں شروع کر دیتا, اپنے مولا سے مانگنا شروع کر دیتا. اب وہ ختم ہوگی تنہائی, اب سورج نکل آیا, اب لوگ ملنے والے آئیں گے, اپنے اپنے کاموں میں آئیں گے. تو رات آتی تو مجھے محبت ہوتی, پیار ہوتا, میرے دل میں یہ شوق بڑھتا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور سلف میں سے بات کا اقوال ہے کہ راتوں کو عبادت کرنے والے جس لذت میں ہیں, اگر خواہشات کے پجاریوں کو جا کے دیکھا جائے تو انہیں وہ لذت کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتی. جو لذت سجدے میں ہے, ہاں سجدہ دل سے ہو, سجدے میں آنسو بہتے ہوں تو یاد کیجئے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے, آنسو بہتے ہیں, اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جو لذت سجدے میں ہے, جو لذت رکوع میں ہے, جو لذت رات کی 2 رکعتوں میں ہے, وہ نہ شراب میں ہے, نہ خواہشات کی پوجا میں ہے, نہ کسی گناہ میں ہے. گناہ میں لذت کب تک ہے؟ جب تک گناہ ہو نہ جائے. جب تک گناہ ہو نہ جائے شیطان اس کو بڑا ہی مزین کرے گا, بڑا ہی مزین کرے گا. اور جب انسان گناہ میں واقع ہو جائے تو فوراً دل میں بے قراری ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو,
اگر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہو تو اندر سے نفس ملامت کرتا ہے، یہ کیا کیا ہے، یہ کیا، یہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا مثل الشیطان اذ قال للانسان، شیطان کی مثال یہ ہے کہ وہ انسان کو پہلے خود انگلی لگاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، کر یہ کام، اور جب وہ کر لیتا ہے کہتا ہے ایک ہی کی تیو بھائی میں تو نے کیا سی، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں کہا تو نے آپ کیا ہے۔ وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا۔ گناہ میں لذت ہے جب تک ہو نہ جائے، اور پھر ساری عمر کی ندامت ہے۔ قاتل سے پوچھئے جو اب جیل میں پڑا ہے، کیا اس سے اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے؟ زانی سے پوچھئے جو پکڑا گیا ہے، کیا اس سے اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے؟ لیکن عبادت میں وہ لذت ہے جو کرنے سے پہلے بھی ہے اور کرنے کے بعد ساری زندگی رہے گی۔ آپ نے جو اللہ کے لیے حج کیا، کیا اس کی لذت آپ کو آج تک محسوس نہیں ہوتی؟ جب آپ نے پہلا طواف کیا تھا بیت اللہ کا، اس کی آج تک اس کی مٹھاس آپ کے دل میں نہیں ہے؟ اور مرنے کے بعد بھی عبادت کی مٹھاس باقی رہنے والی ہے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کا شرمندگی اس جہاں میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، تو انہی گناہوں کی وجہ سے۔ آئیے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ نے فرمایا رکعتانی، دو رکعتیں، یرکعہما، جس کو انسان ادا کرتا ہے کب؟ جب اکثر دنیا ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، فی جوف اللیل الآخر، رات کی آخری تنہائی، جب فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، جب دنیا واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، جب دنیا بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے، دو رکعتیں انسان اس تنہائی میں آ کے ادا کر لے، خیر لہ من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کی دولت بھی اگر انسان کو دے دی جائے تو پوری دنیا کی دولت میں وہ خیر نہیں جو صرف دو رکعتوں میں خیر ہے۔ پوری دنیا کی دولت، یا 3000 ریال والے کی اگر 6000 ریال ہو جائے ساری رات، وہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کسی فقیر کے لیے کہ اس کو 1 کروڑ دے دو، تو وہ فقیر بیچارہ فقیر تھا، دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، تو بھیجا ڈاکٹر کو کہ پہلے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیجو، اتنے پیسے دو تو ہارٹ اٹیک ہو کے مر نہ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب گئے، جی اگر آپ کو میرا مطلب ہے کہ کہیں سے 1 کروڑ روپے مل جائے آپ کیا کرو گے؟ کہتا 50 لاکھ تجھے دے دوں گا۔ کی ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔